مجتہد کا اجتہاد کا ماہر ہونا اجماع سے ثابت ہو۔ اجماع کا کیا مطلب؟ امت اس پر اتفاق کرتی ہو، یہ تیسرا اور آخری درجہ جس پر اجماع حاصل ہو، اور اجماع کے ذریعے بات کو ماننا یہ بڑے زبردست بات ہے۔ کیوں؟ اجماع کا جو مخالف ہوتا ہے وہ گویا قرآن اور سنت کا مخالف ہے۔ سورت نمبر 4 سورت النساء آیت نمبر 115 رب کریم فرماتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو صحابہ کے راستے کے علاوہ چلے، یعنی اتفاق کے صحابہ کو چھوڑے، اجماع امت سے نکلے، وہ جانے اس کا کام جانے، ہم اس سے بری ہیں۔ تو اس کا معنی ہے اجماع کو ماننا بڑا ضروری ہے۔ تو یا تو اجماع سے ثابت ہو، ائمہ اربع کا اجتہاد میں مجتہد ہونا یہ امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ کوئی پوچھے کہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ المتوفی 1176 ہجری 1174 ہجری وہ فرماتے ان هذه المذاهب الاربع المدونہ المحررہ قد اجتمعت الامہ، فرمایا یہ جو مذاہب اربع ہے، حنفیت، شافعیت، مالکیت اور حنابلہ، یہ امت کے اجماع سے ثابت ہیں۔ اس پر امت مسلمہ کا آج تک اجماع اتفاق آ رہا ہے۔ اور تفسیر مظہری کی جلد اول کے صفحہ 517 پہ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی المتوفی 1225 ہجری انہوں نے بھی اسی کو فرمایا ہے کہ چاروں پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ تو مجتہد تب مانیں گے جب اس کا کم از کم مجتہد ثابت ہونا کہاں سے؟ آخری درجے میں اجماع سے تو ہو۔ اگر کوئی کہہ دے میں مجتہد ہوں، بھائی اجماع سے NOC دکھا دے، ہم نے تیری بات مان لینی ہے، اور نہیں تو ایسے کئی بندوں کو روزانہ شک ہوتا ہے جی میں مجتہد ہوں تو ایسے لیے گزارا۔ مثال میں اصل کچھ اور دینا چاہ رہا تھا، ایسوں کو میں کہتا ہوں کہ ایسے کئی بندے روز ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، جی ہم بھی مرد اب بن گئے ہیں، ہمیں بھی شادی کی اجازت دے دیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں ابھی بھی 2 سال صبر اور آپ کا علاج چلے گا، پھر آپ جا کر بنیں گے۔ تو ہر بندے کو شوق ہو تو ایسے نہیں ہوتا۔